الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا۔ وطن کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا۔ میں سندھ ہائی کورٹ بار کے تمام وکلاء کا، حسیب بھائی کا اور ان کی تمام کیبنٹ کا، آئی ایل ایف کی تمام عہدیداروں کا، تمام یہاں پر موجود وکلاء کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور یہاں پر اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ یار خاموشی ہوگی تو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ تھوڑا سا خاموش سن لے۔ سندھ کی عوام غیرت مند، بہادر، دلیر، جرأت مند عوام ہیں۔ انہوں نے جس طرح ہمیں ویلکم کیا، جس طرح کی ہماری مہمان نوازی کی، سندھیوں نے اپنے دارالخلافہ کراچی میں تمام پاکستان کو جگہ دی ہوئی ہے۔ یہاں پر پشتون بھی ہے، بلوچی بھی ہے، یہاں پر کشمیری بھی ہے، گلگتی بھی ہے۔ پورے پاکستان سے ہر قوم کا اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ کراچی میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سندھیوں کا دل بہت بڑا ہے اور وہ مہمانوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سندھ کی حکومت نے آپ کے مہمانوں کے ساتھ جس طرح کیا، جو انہوں نے سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کی بے حرمتی کی، وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور میرے خیال میں ہر سندھی اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرے گا۔ میرے معزز وکلاء صاحبان، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اور مجھ سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس میں صرف اداروں کا نہیں، پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو یہ جو ہیں ہمارے نیشنل ایسٹس بیچ رہے ہیں، پی آئی اے کو جو ہے انہوں نے آئل ایکس پر نیلام کر دیا، لیکن یہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے انصاف برائے فروخت لگا رہے ہیں۔ تو یہ انصاف برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے پاکستانیوں کو یہی امید رہتی تھی کہ کچھ سرکاری افسران یا کچھ لوگ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ہیں، تو چلے عدلیہ تو ہے، وہ ہمیں انصاف دے گی، عدلیہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن آپ کے عدلیہ کا ابھی یہ حال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 معزز ججز صاحبان مجھے یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں مل سکتے ہیں۔ 3 ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز یہ حکم دے رہے ہیں کہ میری اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے۔ اس حکم کو ردی کی ٹوکری میں کون پہنتا ہے؟ ایک جیل کا سپرڈنٹ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ میری پیتوگیری نہیں ہے، یہ میری بے عزتی نہیں ہے، یہ آپ کے پیشے کی بھی بے عزتی ہے اور یہ عدلیہ کی بھی بے عزتی اور بے توقیری ہے۔ ابھی اگر فرض کریں ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم
جو ہے انتشاری سیاست کرتے ہیں یا احتجاجی سیاست کرتے ہیں. ویسے یہ بتا دوں کہ احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں الحمدللہ. لیکن ہم جب احتجاجی سیاست میں جاتے ہیں جس کی اجازت ہمیں آئین اور قانون دیتا ہے تو ہم تمام اپنے آئینی قانونی راستے اختیار کر چکے ہوتے ہیں. میں جب وزیر اعلیٰ بنا میں نے پنجاب حکومت کو لیٹر لکھے, میں نے مرکزی حکومت کو لیٹر لکھے, میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹرز لکھے, میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹرز لکھے کہ میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ پاکستان کا سب سے قبول اور مقبول ترین لیڈر ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے ملوں اور اس سے پالیسی گائیڈ لائنز لوں. لیکن کسی نے بھی جو ہے میری نہیں سنی. اب اگر فرض کریں حکومت تعاون نہیں کر رہی جو جعلی طریقے سے آئی ہوئی ہیں, عدلیہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعاون نہیں کر رہا, 1.5 گھنٹہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس کے چیمبر میں باہر بیٹھا رہا لیکن اس نے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 کالز کیے, ایک بھی کال کا مجھے جواب نہیں آیا. میں نے لیٹرز لکھے, ایک لیٹر کا بھی جواب نہیں آیا. تو میرے پاکستانیوں, جب تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے تو ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے اور وہ احتجاج کا ہے. اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں. لیکن یہ تو ہماری جدوجہد ہے جو جاری ہے. آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ عمران خان صاحب اگر حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے تو اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہے. آزاد عدلیہ کی بحالی تب تک ممکن نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ کڑے نہیں ہوں گے. اور میں نے سنا ہے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس میں سندھ ہائی کورٹ بار کا اہم کردار رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ یہ کریڈٹ آپ کو ملے. آپ لوگ کڑے ہوں. جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے, جو آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے جب آپ لوگ نکلے کڑے ہو تو آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو میرے گریبان پر ہاتھ ڈالیں. آپ پر گولی چلانے سے پہلے اس کو کہیں میرے سینے پر گولی چلانی پڑی تھی. لیکن چوکیدار کو ایک دھکا اور دو, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. لیکن آپ لوگوں نے جو آپ میں ہمت ہے, آپ بہادر ہیں, آپ دلیر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ زندگی اور موت میرے ساتھ ہے, عزت اور ذلت میرے رب کے ساتھ ہے, رزق میرے رب کے ساتھ ہے. تو پھر ہم کیوں ڈرے, کس سے ڈرے, کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے خلاف نکلتے نہیں ہیں, لڑتے نہیں ہیں. ہم نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہمارے لیے کسی طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم نے نہیں آنا. ہم نے خود اپنی جنگ لڑنی ہے, ہم نے خود طارق بن زیاد بننا ہے, ہم نے خود محمد بن قاسم بننا ہے. تب یہ ممکن ہے کہ ہم حقیقی آزادی کی جدوجہد جیت سکے. اس کے بغیر ناممکن ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر آزادی ہمیں پلیٹ میں ملے, یہ نہیں ہو سکتا. اور ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ آپ جتنا دبتے ہیں یہ دباتے ہیں, آپ جتنا دبیں گے یہ آپ کو دبائیں گے. یہ جتنی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کریں گے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, یہ مزید کریں گے. لیکن قوم کو آپ لوگوں سے امیدیں ہیں. قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر جعلی کیسز ہو رہے ہیں. باقی جو وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں, ایک اس میں جو ہے صاحبہ بھی ہے,
उनको जो है सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है। पाकिस्तान एयरलाइंस और जो एयरफोर्स के जहाज़ हैं उनको पाकिस्तान में भी घुमाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सूबे के वज़ीर-ए-आला का पासपोर्ट उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। एक इदारे का तर्जुमान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो तमाम वज़ीर-ए-आला के गुण गाता है, उनके लिए जो है अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला के खिलाफ जो है वो साजिश करता है, उसकी वीडियोस चलाता है। ये इम्तियाजी सलूक है। ये एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ, सूबे के अवाम के साथ, 4.5 करोड़ लोगों के साथ ये जुल्म है। ये उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनको जो है उकसाया जा रहा है कि वो कोई गलत कदम उठाए। लेकिन हम पुरअमन कौम हैं, हमें हमेशा हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने पुरअमन जद्दोजहद का कहा है, वो हम करते रहेंगे। अगर ये हमें उकसाते हैं, उकसाए, हमने बंदूक नहीं उठानी, हमने कलम उठाना है। हमने आईन और कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करना है और हर उस बात पर इनके खिलाफ खड़ा होना है जिससे मेरे पाकिस्तान को, मेरी कौम को नुकसान हो। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे इनके सामने देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तुम्हारे साथ हैं। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। जीता है दीवार को, एक धक्का और दो। जीती हुई दीवार को, एक धक्का और दो। चाक चौकीदार को, एक धक्का और दो। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की मईशत इंतहाई बुरे हाल में है इनके गलत फैसलों की वजह से। कौम का नौजवान, पाकिस्तान का नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहा है। अगर आज आप इन एम्बेसीज के दरवाजे खोल दें पाकिस्तानियों के लिए, तो आपका 80 से 90% नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के मौके नहीं हैं। 45% से ज्यादा लोग जो है आपके गुर्बत की लकीर से कम हो चुके हैं। 7.1% तक आपकी बेरोजगारी बढ़ गई है, 7.1% तक। आपके अंदरूनी और बैरूनी कर्जे 80,000 अरब हो चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इनको इस एक चीज की भी फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ अपना इख्तिदार बचाना है, इन्होंने सिर्फ अपने जेब भरने हैं, इन्होंने बाहर जजीरे और फ्लैट्स खरीदने हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हमारा बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। हमने अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है। हमने इनका रास्ता रोकना है, इनसे सवाल करना है। ये पाबंद है कि ये हमें जवाब दें, लेकिन सिर्फ एक दफा पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई तो इंशाअल्लाह ताला ताकतवर से ताकतवर भी जो है हमें जवाब दे होगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी आजादी से जद्दोजहद में मैं आखिर में जो मेरी जिंदगी की मेन वजह है कि मुझे मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम आया था कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ूं। उस स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है मैं हर मकतबा फिक्र के लोगों से मिल रहा हूं। आज आपसे भी उसी मकसद के साथ मिला हूं। हमारा मकसद नेक है। हम पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, आज़ाद अदलिया की बहाली चाहते हैं। इसमें आप लोगों का मेन रोल है, तो मैं आपसे इसमें भरपूर सपोर्ट की उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसके बगैर जो है पाकिस्तान ने ना मुस्तहकम होना है और ना ही तरक्की करनी है। तो इसमें आपका भरपूर सपोर्ट चाहिए। आखिर में मैं एक दफा फिर कराची की आवाम का, सिंध की आवाम का, जिसने भी हमारा इस्तकबाल किया, हमारी मेहमान नवाजी की,
چاہے وہ فزیکلی طور پر یہاں آئے، چاہے سوشل میڈیا جو نہیں پہنچے وہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ہمارا ساتھ دیا، تمام لوگوں کا، تمام پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، تمام کا میری ٹیم دل سے مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت بخشی۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گی۔ ہمارے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم پہ بات کریں۔ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کب آئی ہے؟ اب آئی ہے 8 فروری 2024۔ یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہمارا جنرل الیکشنز تھے، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے ہمارے انتخابی نشان چھینے گئے تھے، اس سے پہلے ہماری پارٹی کو بین کیا گیا تھا، اس سے پہلے عمران خان صاحب کو ناحق قید میں ڈالا گیا تھا۔ جو لوگ توشاخانہ سے گاڑیاں لے کے جا چکے ہیں وہ ابھی اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو قانونی طور پر تحائف لے چکے ہیں وہ جیل میں قید ہیں۔ بات 26ویں 27ویں 28ویں 29ویں آئینی ترمیم کی نہیں ہے، پورے آئین کے ہیں، پورے آئین کے لیے ہم نے کڑا ہونا ہے۔ ادھر تو ہمیں آئین نے اجازت دی ہے کہ فریڈم آف سپیچ، ادھر آپ سچ بولتے ہیں ادھر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ ادھر ہمیں آئین نے اجازت دی ہے کہ رائٹ ٹو اسمبل، ہم کہیں بھی جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن ادھر ہم جلسہ اناؤنس کرتے ہیں، ادھر جو ہے ایک وزیر اعلیٰ کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو روڈ پر بلاک کر دیا جاتا ہے، رات کی تاریکی میں سنسان سڑکوں پر اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، دہشت گردوں کے راہوں کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے پورے آئین کی بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم سب کی مدد سے آئین کی بالادستی اور قانون